مزدوروں کو پاکستان ان کے اپنے ادارے کے ان کو شیئر ہولڈرز بنائے، ان کا بینیفیشریز بنائے تھے، اور اس طریقے سے آپ نے مزدور کو طاقتور بنایا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 سے لے کے 2013 کا دور تک ہم نے نہ صرف ان کے حقوق کا تحفظ دلوایا، نہ صرف وہ لوگوں کو جن کو مشرف کی آمریت میں بے روزگار کر دیا گیا، ان کو پھر سے امپلائی کروایا. آپ نے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی انڈسٹریز کو، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک ایسا ایگریکلچر سیکٹر، لیبر سیکٹر، انڈسٹریل سیکٹر میں حکومت سپورٹ کے ساتھ، حکومت کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ اتنا ترقی دلوایا جس سے پاکستان کے مزدوروں کو روزگار کے مواقع ملے. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو شروعات کیا، وہ اس ملک کی غریب ترین عورتوں کے لیے ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہے. اور جو ہمارا ورکرز کا سوشل سیفٹی نیٹس ہے، جو ان کو ورکرز ویلفیئر بورڈ کے حساب یا EOBI کے حساب مطابق ملنا چاہیے، وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا. آج تک صوبوں کو اور اس صوبوں کو مزدوروں کو وہ ڈیولوشن نہیں ہوا ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ EOBI کو، ورکرز ویلفیئر بورڈ کو ڈیوالو کیا جائے تاکہ ہم اپنا مزدوروں کو وہ فیسلٹیز پہنچا سکے جو ان کا حق ہے، اور جو آئین کے مطابق ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو یہ فیسلٹیز پہنچا دیں. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے مزدوروں کے لیے سب سے پہلے قدم رکھتی ہے اور سب سے پروگریسو سٹینس رکھتا ہے. ہم نے سندھ صوبہ میں، جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا، پورا پاکستان میں سب سے پہلے ٹرائی پارٹائٹ کانفرنس سندھ حکومت نے رکھا تھا، جس نے ہم نے سندھ صوبے کے مزدوروں کو اور سندھ صوبے کے انڈسٹریز کو ایک پیج پہ، ایک فورم پہ بٹھا کے ایک ٹول دلوایا ہے جس سے ہم مل کے فیصلے لے سکتے ہیں، مل کے مزدوروں کو حقوق کو یقینی بنا سکتے ہیں، اور جو امپلائرز کے کنسرنز بھی ہے ان کو ہم دور کروا سکتے ہیں. آج کا جو ہم بینظیر مزدور کارڈ لانچ کر رہے ہیں، اس سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہم ایک قدم کو آگے لے کے جائیں. وہ سفر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بینیفٹس آج پاکستان میں مزدوروں کو ملتے ہیں، ہم نے وہ بینیفٹس ان کو دلوائے ہیں، ان کو یہ حق بنایا ہے کہ یہ ان کے رائٹس ہے. انفارچونیٹلی جیسے ذکر ہوا ایک تقریر میں مجھ سے پہلے کہ کبھی کبھار وہ بینیفٹس نہیں پہنچاتے ہیں، وہ رائٹس نہیں پہنچتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف وجوہات ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں اس بینظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم کافی ان مشکلات کو دور کر سکتے ہیں. ہم جن مزدور کو آج یہ حق پہنچنا چاہیے ان کو پہنچا سکتے ہیں، اور ان سروسز کو، ان رائٹس کو، ان بینیفٹس کو، اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تاکہ نہ صرف صنعت میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو یہ بینیفٹس ملے، مگر ہر مزدور جو سندھ میں کام کرتا ہے، جو سندھ کا ڈومیسائل رکھے، ان کو بھی یہ بینیفٹ مل سکے. تو بینظیر مزدور کارڈ کے تھرو ایک ہم ابھی جو انڈسٹریز میں لوگ کام کرتے ہیں، جو آپ کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ان کو جو حق ملنا چاہیے، آج کے بعد اس پروگرام کے تھرو، اس کارڈ کے تھرو وہ مزدور خود رجسٹر ہو سکیں گے، اور وہ خود وہ حق اور وہ بینیفٹس اس کارڈ کے تھرو حاصل کر سکیں گے. جیسے سعید غنی صاحب نے کہا، ہم نہیں مانتے ہیں، جیسے ہمارا ریکارڈز ہمیں بتاتا ہے کہ صوبہ سندھ میں صرف 600,000 انڈسٹریل ورکرز ہیں، اور اس وقت اس لیے کہ ہمارا انڈسٹریز ہی ہمیں رپورٹ کرتے ہیں
کہ ان کے کتنے ورکرز ہیں اور اس کے مطابق یہ پورا سسٹم چلتے ہیں. ہمارا پاس ایکوریٹ ریکڈز نہیں ہے جس سے ہم اپنا مزدور کو ان کو حق بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں, وہ فیسلٹیز بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں, اور ہمارا صحیح رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ہمارا سسٹم کمپیوٹرائز بھی نہیں ہے, اس میں بہت سے ٹرانسپیرنسیز کے ایشوز ہیں. تو اس ایک قدم سے جہاں سے ہم نے اس الیکٹرانک کارڈ کو انٹروڈیوس کیا ہے, اس سے جو آج موجود مزدور ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جن کا حق ہے کہ ان کو کوئی سہولت ملے, جن کا حق ہے کہ ایجوکیشن یا ہیلتھ کا فیسلٹی کا سپورٹ ملے اور ان کو نہیں مل رہا ہے, وہ اس کارڈ کے بعد رجسٹرڈ بھی ہوں گے تو ان کو بھی ملے گا. اور جو مزدور فیکٹری میں انڈسٹری میں کام نہیں کرتا, چاہے وہ irregular سیکٹر میں کام کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, سیلف امپلائڈ ہے, چاہے وہ ذرائع مزدور ہو, ان سب کو یہ حق ہوگا کہ وہ بھی اس کارڈ کے لیے رجسٹر کرے, وہ بھی اپنے کنٹریبیوشن دے, اور پھر ان کو بھی وہ سارے حقوق ملیں گے جو آج تک صرف اور صرف اپنے انڈسٹری کے مزدور کو ملے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے, ایک تاریخی پروگریشن ہے مزدوروں کے حقوق میں, مزدوروں کے رائٹس میں, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک کے مزدوروں کے لیے محنت کی ہے, اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالی اس ملک کے مزدوروں کے جو لڑائی ہے, جو سیاسی جنگ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہی کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مزدور کارڈ کے بعد جو ایک انسینٹیو بھی پروڈیوس ہو جائے گا, ایک انسینٹیو ان کے لیے جو امپلائی کرتے ہیں کہ اگر آپ امپلائرز, اور چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, جو بھی whether it is an industry or whether it is a business, جب تک وہ مزدور خوش نہیں ہے, صحت یاب نہیں ہے, اس کا کوئی دوسرا پریشانی نہیں ہے, تب تک ان کا ایفیشنسی اتنا نہیں ہوگا, آپ کا بزنس کا, آپ کا انڈسٹری کا پروڈکٹیوٹی اتنا نہیں ہوگا. اگر کوئی مزدور پریشان ہے کہ میرے بچے کو میں اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیج سکتے ہیں, اگر کوئی مزدور پریشان ہے کہ میں اپنے خاندان میں کسی کو, میری بیوی کو, میرے بچوں کو, میرے بزرگوں کو میں ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروا سکتا ہوں, تو پھر ان کا پروڈکٹیوٹی پہ بھی امپیکٹ ہو جائے گا. اگر وہ ان چیزوں کی وجہ سے اپنا کھانے پینے کے اشیاء پورا نہیں کر سکتے تو پھر ان کا ایفیشنسی پہ بھی افیکٹ ہو جائے گا, آپ کا بزنس اور انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی کے پہ افیکٹ ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا مزدور خوش ہوتا ہے, جب آپ کا مزدور صحت یاب ہوتا ہے, جب آپ کے مزدور کو ایجوکیشن کی فیسلٹی ملے گا, جب ان کو جو ان کا حق ہے, جو آپ ویسے ایک سسٹم کے تحت مزدوروں کو دے رہے ہو, تو یہ نہ صرف اس مزدور کے لیے اچھا ہے, نہ صرف وہ خود خوش ہوگا کہ ان کا حق مل رہا ہے, مگر ہمارا پورا معیشت کے لیے فائدہ مند ہے, ہمارا بزنس کے لیے فائدہ مند ہے, ہمارا انڈسٹریز کے لیے فائدہ مند ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتے کہ ہم انڈسٹریز کو یا بزنس کو مزدور سے لڑوائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ماحول پیدا کریں جس سے ہمارے مزدوروں کو روزگار ملے, ہمارا مزدوروں کو ان کا حق ملے, ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے, اور ہمارا بزنس کمیونٹی کو, ہمارا انڈسٹریلسٹ کو وہ انوائرمنٹ ملے جہاں سے وہ پروڈکٹیولی اپنا کام چلا سکتے ہیں, وہ پروڈکٹیولی اپنا بزنس چلا سکتے ہیں, تاکہ ہمارے مزدوروں کو روزگار ملتے رہے اور ہمارا معیشت کا فائدہ ملتا رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ نے مسلسل جہاں بھی جو بھی معاشی انڈیکیٹر ہے, ہم نے مسلسل اپنی پرفارمنس کی وجہ سے باقی صوبے کو آؤٹ پرفارم کیے ہیں. اس وقت پاکستان کی معیشت جو PTIMF ڈیل کے تحت چل رہی ہے, اس سے ہمارا بزنس سیکٹر بھی, ہمارا انڈسٹریل سیکٹر بھی کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے مزدوروں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے, جو آج تاریخی غربت,
तारीखी बेरोज़गारी का मुकाबला, तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि जब हम सब आपस में मिल बैठ के अपना मुआशी पॉलिसीज़ बनाते हैं जो मुल्क के मफाद पे हो, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए बनते हैं, फिर आप जो भी इदारे से बात कर सकते हो, आप IMF से भी बात कर सकते हो, आप बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकते हो, मगर आपने अपना अवाम का नुमाइंदगी करते हुए उनके बात करना चाहिए। और इस वक्त ये नाअहल और नालायक हुकूमत ने जो डील्स किए हैं, IMF के डील्स जो किए हैं, वो ना हमारा बिजनेस और हमारा इंडस्ट्री का फ़ायदा में है, ना हमारे मजदूर का फ़ायदा में है, ना आम आदमी का फ़ायदा में है। और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो पॉलिसीज़ दिलवा सकते हैं और वो मंसूबे दिलवा सकते हैं जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल का सामना कर सके, मसाइल का हल निकाल सके। और आज लेबर डे पे हमने बेनज़ीर मजदूर कार्ड इंट्रोड्यूस करके ना सिर्फ अपना तारीख़ के मुताबिक, मंशूर के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मजदूर कार्ड का फ़ायदा सिंध में रहने वाले हर मजदूर का होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम हर मजदूर तक पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है कि रमज़ान भी है और इफ्तारी भी होने वाला है, तो मैं ज़रा अपना तकरीर को भी कम करता हूँ और मज़दूर डे पे आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और हुकूमत सिंध को और लेबर डिपार्टमेंट को ख़ास तौर पे, जिन्होंने काफ़ी साल से ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस से लेके आज तक मुसलसल इस बेनज़ीर मजदूर कार्ड पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब इसका फ़ायदा सिंध के मजदूरों को होगा। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।